الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاد اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک ایسی فضیلت سنیے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق میں تو دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ مشرق مانے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک محبت سے پڑھیے تو اللہ ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتہ نہیں، 100 فرشتہ نہیں، وہ اتنا بڑا فرشتہ اور اس کا اتنا بڑا پر جب غوطہ لگاتا ہوگا تو اس کے پر میں پانی کے کتنے قطرے آتے ہوں گے۔ تو جب وہ قطرے جھاڑتا ہے تو ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار قطرے ٹپکتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان قطروں کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نہیں، قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جب اللہ کے معصوم فرشتے مسلمان عاشق رسول کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیوں کر قبول نہ کرے گا۔ لہذا شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ پیارا محترم اسلام بھائیو، 1445 سن ہجری محرم الحرام کی آج چوتھی شب ہے۔ ترتیب وار ہم بیان سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے دن دین اسلام کے متعلق سنا تھا، دوسرے دن نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، پھر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، اور آج انشاءاللہ تمام صحابہ میں افضل، انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں افضل عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور رازدار نبی ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی آپ ہیں۔
اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے کہ آپ ملک شام جا رہے تھے، وہاں ایک راہب ملا تو آپ کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا سفر کے دوران، اس راہب سے خواب بیان کیا۔ اس راہب نے کہا کہ عنقریب مکہ مکرمہ میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ لہٰذا ان کی بےتابی بڑھی، یہ مدینہ منورہ، یہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ صدیق اکبر آپ کے دوست محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا تو ان کو نبی مانتا ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے سانس لینے دو، میں باہر سے آیا ہوں، سفر سے آیا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جو ہی خبر ملی اپنے گھر میں سامان رکھا، ترنت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور چند سوالات کیے اور ترنت مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے سفر میں خواب دیکھا تھا ابھی سرکار سے بیان نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے آپ کا بھی عینی خواب بیان کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا یقین زیادہ ہو گیا اور پھر مرتے دم تک ہمارے نبی علیہ السلام کی غلامی میں آپ رہیں۔ سب سے پہلے تعارف سنیے، خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق یہ آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو چکے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں، اس لیے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں جا کر رسول اللہ کے نسب مبارک سے مل جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہمارے نبی اصحاب فیل والا جو واقعہ ہوا تھا ابرہہ بادشاہ کا، اس واقعے کے 55 دن بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے اور صدیق اکبر 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے۔ صلح اور جنگ کے تمام فیصلوں میں اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری و وفاداری کا حق ادا کیا اور 2 سال 7 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ روضہ انور یعنی نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہیں۔ ابھی اس کا واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کی قبر مبارک
مبارک کس طرح گنبد خضرا کے اندر بنی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف ب ایمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نو عمر صاحبزادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کیسے تھا؟ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاففہ متقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور، اور رخسار یعنی گال کم گوشت والے تھے، کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرے مبارکہ کی رگیں واضح نظر آتی تھی، اسی طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھی۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بت کو نہیں پوجا، چنانچہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ چند برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بت خانے آپ کو لے گئے اور کہا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمایا اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مار دیا، جس کے لگتے ہی وہ بت گر پڑا اور قوت خدا داد کی تاب نہ لا سکا۔ آپ کے والد محترم نے یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے ایک تھپڑ آپ کے گال مبارک پر مار دیا، اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کے ماں کے پاس لے آئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، یہ محمد عربی کا صاحب اور رفیق ہے۔ اور یہ روایت یعنی یہ ساری بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیان کیا۔ جب یہ واقعہ اپنا بیان کیا تو جبریل امین آسمانوں سے حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا صدق ابو بکر فہو صدیق، اے اللہ کے رسول ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خواہشیں تھیں۔ جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی کہ یار میرے پاس یہ ہو یہ ہو یہ ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 3 خواہش تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 کہ میں ہر وقت اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا رہوں، نمبر 2 اپنے نبی پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اور نمبر 3 اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر رہا کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تینوں خواہشیں قبول فرمائیں، اور آپ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے۔ اور نمبر 2 اپنا مال اس قدر آپ نے خرچ کیا کہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، اور فرمایا کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا، مگر صدیق اکبر کا بدلہ ہم نے نہیں دیا، اس کا بدلہ تو اللہ جنت میں عطا کرے گا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنے گھر کا سارا ساز و سامان پیش کر دیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آپ نے عرض کیا اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے 8 خصوصیات ملاحظہ فرمائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، حالانکہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی صحابی نے سرکار کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھائی، انہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ نمبر 2، آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ نمبر 3، آپ ہی نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور نمبر 4، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ نمبر 5، آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے۔ نمبر 6، آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ خود بھی صحابی، آپ کے والد محترم بھی صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی، یعنی آپ کی 4 پشت صحابی بننے کا شرف پایا۔ نمبر 7، آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ اور نمبر 8، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی، اور آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ جب میری موت واقع ہو جائے میرے جنازے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے پاس لا کر رکھ دینا اور کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود گنبد خضرا کا کھل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کا جنازہ مبارکہ تیار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے پاس رکھ دیا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہیں۔ یہ عرض کرتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار میں لگے ہوئے دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب محبوب کا اشتیاق ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ محترم اسلام بھائیو، یہ ہیں ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا ان کا مزار پر انوار گنبد خضرا کے اندر ہی بنا ہے۔ آئیے اب تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سے نمایاں کام کیے۔ نمبر 1، خلیفہ کے انتخاب کے وقت امت کو متحد رکھنے کی مثالی کارکردگی آپ نے پیش کی۔ رسول پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدفن کی جگہ کا تعین کرنے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار مکے میں بننا چاہیے، بعض نے کہا بیت المقدس میں بننا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی مزار وہی بنتی ہے جہاں پر وہ انتقال فرماتے ہیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اسی جگہ پر بنے گا جہاں پر آپ نے وصال فرمایا۔ رومی لشکر کی
سرکوبی کے لیے جو نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا تھا، آپ نے اس کو نہیں روکا بلکہ اس کو جانے دیا۔ اور آپ کے زمانے میں 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 1 مسیلمہ کذاب، نمبر 2 اسود انسی، اور نمبر 3 سجا نامی ایک عورت نے۔ انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، دھڑا دھڑ لوگ ان پر ایمان لانے لگے، اور جو نام نہاد مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے۔ ایسے حالت میں امت کی کشتی کو آپ نے پار لگایا اور ان تینوں کو تہہ تیگ ملا دیا۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے کا لوگ انکار کر رہے تھے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح آپ کے دور حکومت میں کئی ملک بھی فتح ہوئے ہیں۔ اور ایک انقلابی کام آپ نے یہ کیا کہ اپنی وفات سے پہلے ہی فاروق اعظم کو آپ نے خلیفہ منتخب کر دیا، تاکہ میرے وصال کے بعد مسلمان ادھر ادھر نہ ہوں۔ مزید پیارا اور محترم اسلام بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو 19 چیزوں میں سب سے پہلے مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے دوست ہیں۔ نمبر 2 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہیں جن کو سب سے پہلے صدیق کا لقب دیا گیا۔ نمبر 3 آپ ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ نمبر 4 سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے بھی آپ ہیں۔ نمبر 5 سب سے پہلے قرآن پاک آپ نے جمع کیا۔ نمبر 6 سب سے پہلے قرآن پاک کا نام مصحف آپ نے ہی رکھا۔ نمبر 7 سب سے پہلے آپ ہی کو خلیفہ کہہ کر پکارا گیا۔ نمبر 8 سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ بنے۔ نمبر 9 سب سے پہلے نفقہ کی تقرری، یعنی جو خلیفہ بنے گا تو اس کو بیت المال سے کچھ نہ کچھ تنخواہ دی جائے گی، آپ ہی کے زمانے میں نافذ ہوا۔ اور نمبر 10 سب سے پہلے مسجد الحرام میں خطبہ بھی آپ نے دیا۔ نمبر 11 نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے حفاظت کرنے والے سپاہی آپ ہی ہیں۔ نمبر 12 سب سے پہلے بیت المال کا نفاذ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ نمبر 13 سب سے پہلے عتیق کا لقب پانے والے آپ ہیں۔ نمبر 14 سب سے پہلے مبلغ اسلام بھی آپ ہیں۔ اور نمبر 15 سب سے پہلے اسلام کی مدد کرنے والے بھی آپ ہیں۔ نمبر 16 سب سے پہلے حج کرنے اور کروانے کے امیر بھی آپ بنے۔ نمبر 17 سب سے پہلے وہ صحابی ہیں کہ اپنے حیات میں آپ کے والد ماجد اسلام قبول کیے، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں کہ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں آپ خلیفہ بنے۔ نمبر 18 سب سے پہلے آپ وہ خلیفہ ہیں کہ اپنے والد ماجد کے حیات ہی میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اور نمبر 19 آپ ہی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جس نے پہلی مسجد بنانے کا شرف حاصل کیا۔ مسجد نبوی میں جو زمین تھی اس کو خرید کر آپ نے سرکار کے لیے وقف کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، مختصر انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعارف تھا۔ انشاءاللہ کل فاروق اعظم جو ہمارے خلیفۃ المسلمین نمبر 2 ہیں، ان کا انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے